جی، آج میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ والدین کے لیے ہے، کیونکہ میں بھی صاحب اولاد ہوں، تو بچوں کے معاملے میں ایک اپنا جو میری سینس ہے، جو میری سمجھ ہے، جو میرا عقل کے مطابق میں نے دیکھا ہے کہ بچے جو ہیں نا وہ سب سے زیادہ سیکھنے کی صلاحیت بچوں میں ہوتی ہے۔ جیسے جیسے انسان کی ایج زیادہ ہو جاتی ہے، سیکھنے کی کیپیسٹی اس کی کم ہوتی ہے، اور وہ ایک سٹیج آتی ہے 30 کے بعد تو سیکھنے کی صلاحیت بہت سلو ہونے شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ایک سٹیج آتی ہے تو سیکھتا ہے ہی نہیں بندہ اڑیل ہو جاتا ہے، ضدی ہو جاتا ہے، کسی کا مشورہ بھی نہیں مانتا، سمجھ میں بات نہیں آتی، وہ میچور ہی اتنا ہو جاتا ہے نا۔ اچھا، سب سے زیادہ سیکھنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ بچوں میں، آپ اگر غور کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ چھوٹا بچہ جب نومولود بچہ ہوتا ہے نا، تو پہلے تو 2-4 دن سویا رہتا ہے، جب وہ اس کی آنکھ کھلتی ہے نا، تو وہ مطلب ارد گرد کی چیزوں کو وہ غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے، آنکھیں پھاڑ کر غور سے ٹک ٹکی باندھ کر دیکھے جاتا ہے مسلسل، آنکھ نہیں جھپکتا۔ تو وہ روحانیت والے سے کہتے ہیں عالم حیرت، لیکن وہ سائنسی لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ وہ ہے تو واقعی وہ عالم حیرت ہی، وہ ہر چیز کو غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ غور کر رہا ہوتا ہے، مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ بچوں کا جو فالو اپ ہوتا ہے، بچے اساتذہ کی نقل بڑی جلدی کرتے ہیں، والدین کی نقل بڑی جلدی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، بچی چھوٹی ہوتی ہے، لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ چھوٹی بچیاں وہ اپنا ان کو جھاڑو دینا شروع کر، چھوٹی سی بچی اگر ماں کو اپنی والدہ کو میک اپ کرتے دیکھا تو وہ میک اپ کرنے کے شروع کر، وہ دوپٹہ لیتی ہے، وہ گڑیا سے کھیلتی ہے، وہ فالو اپ ہے اس کی امی کا۔ اور جو بچہ ہے لڑکا، وہ والد کو فالو اپ کرتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ والد طرح کا لباس پہنے، اس کی طرح بولے، اسی طرح سٹائل بنائے، وہ ہوتا ہے ایٹومیٹیکلی۔ ان کا بچوں کا فالو اپ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو بچوں کا فالو اپ اسی لیے زیادہ ہوتا ہے کہ ان کی سیکھنے کی زیادہ کیپیسٹی ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 6-7 سال تک کی جو ایج ہوتی ہے، اس ایج پر اپنے بچے کو انتہائی محتاط طریقے سے تربیت کے عمل سے گزاریں۔ آپ ان 6-7 سالوں میں اپنے بچے کی شخصیت کی جو بنیاد رکھ دیں گے، یقین کریں اسی پر ہی منزل بنے گی، اسی پر ہی عمارت بنے گی، اسی پر ہی بلڈنگ بنے گی۔ آپ نے اگر یہاں اس کا کانفیڈنس خراب کر دیا، اس کے اندر اس عمر میں احساس ذمہ داری نہیں پیدا کیا، سینس آف رسپانسبلٹی نہیں پیدا کیا، یہاں اسے اگر آپ نے کچھ کرنے کی عادت ڈالنے کی بنیاد نہیں رکھی، تو آپ یقین کریں بڑے ہو کر بھی بچے وہی تنگ کرتے ہیں جن کا بچپن سے ہی نہیں مینج ہوا۔ یہ بڑی حساس عمر ہے، اور بڑے شخصیت کے جو بچے، بڑے لوگ جن کی شخصیت خراب ہوتی ہے، اگر آپ دیکھ لیں، یقین کریں آپ ان کا اگر بچپن دیکھیں گے تو وہاں سے خرابیاں ان کی شخصیت میں ڈالی گئی ہوتی ہیں، بیج وہاں ان کی شخصیت کی خرابی کا ڈالا گیا ہوتا ہے۔ جتنی بھی بیڈ ہیبٹس ہیں ان کی بنیاد بچپن میں ڈالی گئی ہوتی ہے، ان کی شخصیت میں کوئی ماحول سے خرابیاں کو پیدا ہو گئی ہوتی ہیں، کوئی گھر کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ والدین توجہ نہیں دے پاتے، پوری اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، یا ان کو بیچارے اکثر دیہاتوں میں سادہ لوگ والدین ہوتے ہیں، ان کو ان چیز کا پتہ نہیں ہوتا، ان کو پتہ بس اللہ تعالیٰ نے بچے دے دیے، خود ہی پال جائیں گے، وہ کہہ بھی دیتے ہیں اوے اللہ نے پالنے، اللہ نے دیتے، اللہ نہیں پالنے۔ ٹھیک ہے بھئی، اللہ نے پالا تو پالنے والا ہے، لیکن تربیت کی ذمہ داری آپ کی لگائی ہے، والدین کی لگائی، ہماری لگائی ہے، والدین کی۔ ہم نے جو کچھ کرنا ہے، اور سچی بات یہ ہے، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس معاملے میں اگر والدین سے جو کوتاہیاں رہ جاتی ہیں بچوں کی زندگی میں، اور ان کوتاہیوں کے نتیجے میں بچے جو ہیں وہ بڑے ہو کر اپنا کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے، ان کی زندگی میں کمیاں رہ جاتی ہیں، تو ان کمیوں کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر ہم سوچیں تو یقین کریں ڈر لگتا ہے کہ اگر روز محشر اس چیز کا حساب لیا جائے ہم سے، تو پھر تو اللہ معاف کرے نہیں، شاید بچوں کو کہا بھی اسی لیے کیا گیا ہے کہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ ٹھیک ہے، انسانی شخصیت میں کمیاں ہوتی ہیں، کوئی ہر شخصیت مکمل نہیں ہوتی،
تو لیکن اگر دیانتداری اگر کسی نے جان بوجھ کر غفلت کی ہے، نیگلیجنس کیا ہے، کسی بندے نے سمجھانے کی بھی کوشش کی بھی یار تیرا بچہ اسے توجہ دو، تو وہ نہیں کی توجہ، تو پھر سوال تو ہوگا۔ تو یہ میری بات ہے، میرا جو حساس طبیعت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بچوں کو ڈیل کرنے میں ظاہر ہے والدین کی شخصیت میں جو کمیاں رہ گئی ہوتی ہیں اس کا کچھ نہ کچھ بچوں میں بھی ٹرانسفر ہوتا ہے، والدین کوشش بھی کریں تو کچھ نہ کچھ ضرور بچوں میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ تو لیکن اگر والدین، بہت سارے ایسے والدین میں نے دیکھے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ کمی رہ گئی تھی ہمارے بچوں میں نہ رہے، بڑے بدلتے ہیں اپنے بچوں کی خاطر، اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں، ان پر سپینڈ کرتے ہیں کہ یار ہم نہیں پڑھ سکے تھے ہمارے بچے پڑھ جائیں، ان کے لیے اپنی جان کو جوکھوں میں ڈالتے ہیں، ان کو بہتر، بڑے والدین ہیں، اور وہ اپنا صلہ بھی ان کو ملتا ہے، صلہ بھی ان کو ملتا ہے۔ تو والدین کے لیے میری یہ گزارش ہے کہ یہ بچے جو ہوتے ہیں یہ انتہائی حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، ان کو بڑی دانش مندی اور بڑی میچورٹی کے ساتھ ان کی تربیت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف میں بچوں کو یہ کہتا ہوں جو سینس والے ہو جاتے ہیں کہ بھئی آپ کے والدین سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ جیسے میں نے ابھی کہا کہ وہ والدین کو بھی اگر دیکھا جائے تو وہ اپنے بچوں کے لیے بڑی قربانیاں، بڑی سخت زندگی وہ گزارتے ہیں۔ تو میں آج کی بس یہی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں جو بات کر رہا ہوں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ۔